سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ماہ محرم الحرام کی 9ویں شب ہے اور آج خصوصیت کے ساتھ میدان کرب و بلا میں حق کی حمایت میں حسینی خیمے سے امام عالی مقام کے جو جانثار اپنی شہادت پیش کر ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے دلوں میں زندہ ہو گئے، ان کی داستان اور انہی کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن اس آیت مبارکہ کے تناظر میں آج کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو ہم سمجھ لیں جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو تو کیا کہا جائے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ فرماتا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا بندہ، میدان کربلا کی ہی مثال لے لیں، ہاتھ الگ ہو گیا، پاؤں الگ ہو گیا، تیر و تلوار کے زخم لگے ہیں، خون بہہ چکا، زندگی کی رمق ختم ہو گئی، سانس چلتی نہیں، بدن ٹھنڈا پڑ گیا، سر بدن سے الگ ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مر چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، روح نکل گئی۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ مر چکے، مگر اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ پھر کیا کہا جائے؟ اللہ ارشاد فرماتا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ تو اے اللہ یہ زندہ کیسے؟ سانس تو چلتی نہیں، بدن میں حرکت نہیں، دل میں حرکت نہیں، خون بہہ چکا، روح نکل چکی، انہیں زندہ کیسے کہا جائے؟
اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی سمجھنے کا شعور ہم نے تمہیں دیا ہی نہیں، تو تم سمجھو گے کیا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو بہت بڑی بات، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج بھی یہ بولی جاتی ہے، یہ تو ہم شہید کی بات کر رہے ہیں، نبی کے بارے میں، ارے مر گئے ختم ہو گئے، ولیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، مر گئے ختم ہو گئے، منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ نادان اللہ کہتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، مگر فرماتا یہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو نادان یہ بول کہ میری سمجھ سے باہر، میری سمجھ میں نہیں آتا، ہم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے۔ قصور تیری سمجھ کا ہے اور مردہ ان اللہ والوں کو کہہ رہا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ تمہاری سمجھ کا۔ اللہ نے وہ کیپیسٹی تمہارے ذہن میں دی ہی نہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو، تو یہ تمہاری فہم کا قصور ہے، تمہارے شعور کا قصور ہے، اللہ کے محبوبوں کی زندگی کا کوئی قصور نہیں، وہ تو زندہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ امام علی مقام میدان کرب و بلا میں ہیں، آپ کے ساتھ 82 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں ہے۔ 10 محرم الحرام کی فجر کی نماز پڑھی گئی، نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے خیمے میں ذکر میں مشغول ہیں۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، عاشورے کا دن، جمعے کا دن، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دشمنوں کی طرف سے فوج کو ترتیب دیا جا رہا ہے، فوج کی پوزیشن بنائی جا رہی ہے، طبل جنگ بجایا جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے خیموں کی حفاظت کے لیے ایک کام یہ کرایا کہ خیموں کے پیچھے ایک خندق کھود کر اس میں لکڑیاں درختوں کے شاخیں کاٹ کاٹ کے ڈال دی، تاکہ جب جنگ شروع ہو تو اس میں آگ لگا دی جائے، تاکہ پیچھے کی طرف سے دشمنوں کی فوج ہمارے خیموں پہ حملہ نہ کرے۔ اب یہ خیمے ہیں اور خیموں کے پیچھے سائیڈ میں ایک گہری خندق کھود کر کمان نما، جیسے کمان ہوتی ہے، کمان نما ایک گہری خندق کھود کر آپ نے اسے لکڑیوں سے بھروا دیا اور اس میں آگ جلا دی، تاکہ دشمن لڑائی کے وقت جب ہماری توجہ دشمن کے فوج کی طرف ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کچھ لوگ حملہ کرتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دشمن لڑائی کے لیے بالکل تیار ہے، طبل جنگ بجایا جا رہا ہے، تیر و تلوار لہرائے جا رہے ہیں، امام علی مقام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے تشریف لاتے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں اس وقت تک تمہارے شہر کی طرف نہ آیا
جب تک کہ تمہاری جانب سے خطوط نہیں آئے تھے، میں خود سے نہیں آیا، تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، اور جب تم نے بلایا تھا تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور اگر آنے کے بعد تمہارے ارادے بدل گئے تو میں تمہارے سامنے 3 صورتیں پیش کرتا ہوں، 3 راستے دیتا ہوں، ان میں سے جو چاہو پسند کر لو۔ جب تم نے مجھے بلایا اور میں آ چکا ہوں تو اپنے وعدے کے مطابق تم ہمارا ساتھ دو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو پھر جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو۔ اگر یہ بھی تمہیں منظور نہیں تو پھر مجھے کسی سرحدی علاقے کی طرف جانے دو جہاں میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزار لوں گا۔ اور اگر تمہیں یہ تینوں صورتیں منظور نہیں تو پھر ڈائریکٹ ہمارا معاملہ یزید کے سامنے رکھو، میں یزید سے خود بات کروں گا۔ اور جس طرح سے ہمارے بھائی امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے گفتگو فرمائی تھی، اسی طرح میں اپنا معاملہ ڈائریکٹ یزید کے سامنے رکھوں گا، پھر اللہ فیصلہ کر دے گا کہ خلافت کا مستحق کون ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، امام علی مقام کی گفتگو اتنی سلجھی ہوئی تھی کہ آپ کی تقریر کا بڑا اثر ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک آج میرے علاوہ کوئی اور تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم میرے نسب کو نہیں جانتے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کے چچا زاد بھائی اور چوتھے خلیفہ مولا علی کا لخت جگر نہیں ہوں؟ کیا میری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے؟ کیا جعفر طیار خود ہمارے باپ کے چچا، خود ہمارے چچا اور سید الشہداء ہمارے باپ کے چچا نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا مجھے پہچانو، میرے نسب پہ غور کرو، پھر مجھے یہ بھی بتاؤ کہ میں نے کیا کسی انسان کی جان لی ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال نقصان کیا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یا میں نے تمہارے خلاف کوئی شرعی معاملہ ایسا کیا کہ شریعت کی گرفت میں میرے اوپر قتل مسلط کر رہے ہو؟ امام عالی مقام کے سوالوں کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں دنیا کی لالچ اور ان کے دل میں اہل بیت کا بغض بیٹھ چکا تھا۔ امام علی مقام کے اس خطاب کے جواب میں پورا یزیدی لشکر پکار اٹھا، اے امام علی مقام، ہم صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے معلوم تھا تمہارا جواب یہی ہوگا، مگر میں تو صرف تم پر اپنی حجت تام کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ نے کیا مقدر کیا ہے، مگر میں اپنی گفتگو تمہارے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو پہچانا نہیں تھا۔ امام علی مقام نے اپنی اونٹنی واپس کی اور واپس لا کر کے آپ نے اسے باندھ دیا۔ حر بن یزید تمیمی یہ وہی شخص ہے جو 1000 کا لشکر لے کر امام علی مقام کو روکے ہوئے تھا،
اور میدان کربلا میں اترنے پہ مجبور کیا تھا۔ حر بن یزید تمیمی نے جب امام علی مقام کی گفتگو کو سنا تو اس کے بدن میں ایک کپکپی طاری ہو گئی، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خود اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ کیا واقعی تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے جنگ کرو گے؟ تو فوج نے کہا کہ ابن سعد سے بات کرو۔ حر بن یزید تمیمی ابن سعد کے سامنے پہنچا اور کہا کیا واقعی تو امام حسین سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا کہ میں ضرور جنگ کروں گا، اس لیے کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ حر بن یزید تمیمی نے کہا انہوں نے 3 باتیں پیش کی تھی، کیا اس میں سے کوئی بھی بات تمہیں منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا کہ ہمیں منظور کرنے کا اختیار ہوتا تو شاید میں اسے منظور کر لیتا، مگر میں ان میں سے کسی بات کو منظور نہیں کر سکتا، اتنا سننا تھا۔ حر نے کہا اس وقت میں جہنم اور جنت دونوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، مگر سن لے خدا کی قسم میں کسی بھی قیمت پر جنت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اور حر نے اپنے گھوڑے کی ایڑ لگائی، گھوڑا اچھلتا ہوا امام علی مقام کے قدموں پہ پہنچ گیا، گھوڑے پہ سوار ہیں، عرض کرتے امام مجھے معاف کیجئے، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو مجبور کیا کربلا میں اترنے پر۔ آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ واقعی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو خدا کی قسم میں آپ کو کربلا میں کبھی بھی اترنے پہ مجبور نہ کرتا، بلکہ اپنی فوج کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر کے میں ان سے مقابلہ کرتا۔ اے امام غلطی تو ہو چکی ہے، کیا اگر میں آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور کیا قیامت کے دن آپ کے نانا جان میری شفاعت فرمائیں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا اللہ تیری غلطی کو معاف فرمائے، اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے۔ اے حر میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن نانا جان سے تیری شفاعت کراؤں گا، گھوڑے سے اتر جاؤ، اتنا سننا تھا۔ حر نے خوشی میں جھوم کے نعرے تکبیر بلند کیا اور کہا اے نماز رسول آپ کی خدمت کے لیے اب گھوڑے سے اترنے سے زیادہ مجھے گھوڑے پہ رہنا ضروری ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ دشمن کی فوج جنگ کے لیے تیار ہے، امام علی مقام نے بھی اپنے نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو اور اپنے بھائیوں کو جنگ کی ترتیب میں، جنگ کی پوزیشن میں کیا۔ ایک طرف میمنہ، ایک طرف میسرہ، ایک طرف قلب لشکر جس میں آپ خود ہیں، اور اپنا علم آپ نے حضرت عباس کو عطا فرمایا جو آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علم لے کر کے اور پھر دونوں طرف سے جنگ شروع ہوتی ہے۔ جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ ایک طرف یزیدی فوج کا ایک پہلوان نکل کے باہر آیا اور اس نے للکارا امام علی مقام کے فوجیوں کو، ان کے ساتھیوں کو، ہے تم میں سے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آ سکے؟ امام علی مقام کی طرف سے ایک بندہ نکلا، دونوں میں جنگ ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ یزیدی جہنم رسید ہو چکا ہے۔ اب اس طرح سے جنگ کی شروعات ہوئی کہ ایک شخص ادھر سے نکلتا، ایک شخص ادھر سے نکلتا، یا تو یزیدی جہنم میں پہنچ جاتا یا حسینی جنت میں پہنچ جاتا۔ اس طرح سے دونوں طرف سے جنگ کی شروعات کچھ دیر تک ہوتی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ابن سعد نے دیکھا کہ اکیلے کی جنگ میں حسینی ہم پر بھاری پڑے، ہمارے سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور ان کے صرف 2-4 لوگ شہید ہوئے، تو اس نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، کہا آگے بڑھو، ایک ساتھ حملہ کرو،
امام علی مقام نے دیکھ لیا۔ امام علی مقام میدان کرب و بلا میں کیسے کیسے شہ سواروں کو لے کے موجود تھے، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ 22,000 کا لشکر جرار کیوں تھا؟ وہ پاگل نہیں تھے، وہ بے وقوف نہیں تھے، وہ جنگ کے طریقے کو جانتے تھے، اپنے زمانے کے جنگجو تھے۔ امام علی مقام کے ساتھ افراد تو کم تھے مگر ایک ایک شخص 1,000 پہ بھاری تھا۔ اسی وجہ سے ان تمام باتوں کے علاوہ اگرچہ ان کا لشکر 22,000 تھا، اگرچہ امام علی مقام کے ساتھ افراد کم تھے، مگر پھر بھی انہیں اپنی فتح کا یقین نہیں تھا۔ اس لیے 3 دن پہلے پانی بند کرا دیا، کھانا بند کرا دیا، بھوکے پیاسے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اس کے باوجود جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام کے ساتھ جو افراد تھے شاید ہماری نظر ان کی طرف نہیں پہنچتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 صاحبزادے مولا علی کے امام علی مقام کے ساتھ میدان کربلا میں تھے۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے علاوہ 4 بھائی جو دوسری ماؤں سے تھے۔ جب امام علی مقام میدان کربلا کے لیے نکلے تو وہ بھائی بھی آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے حضرت امام حسن مجتبی کہ صرف ایک شہزادے کا ذکر آپ سنتے ہیں، جبکہ ان کے 4 شہزادے میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ موجود تھے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے میدان کرب و بلا میں موجود تھے۔ پھر آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے اور آپ کے خانوادے کے افراد اور اس کے علاوہ آپ کے مریدین متوسلین کا ایک طبقہ تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹا، ایک طرف داہنا حصہ، ایک طرف بایاں حصہ، اور بیچ میں 32 نوجوانوں کے ساتھ خود امام علی مقام پورے لشکر کے بیچ میں ان کی قیادت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! وہ تاریخ ساز جنگ ہوئی کہ 22,000 کا لشکر اور یہ ایک طرف جن میں لڑنے والوں کی کل تعداد 60 کے اندر تھی۔ جب دونوں طرف سے مقابلہ ہوا ہے، کافی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ تاریخ شاہد ہے امام علی مقام اپنے 32 سواروں کے ساتھ جس طرف کا رخ کرتے تھے اس طرف لاشوں کے ڈھیر بہ جاتے تھے، خون کے پھوارے بہنے لگے۔ امام علی مقام کو دیکھ کر آپ کا ہر فوجی جوش ایمانی میں بالکل مست ہے۔ جب اسے تھکاوٹ ہوتی ہے حسین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جب ہاتھوں میں تکلیف ہوتی ہے حسین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جب خون کا پھوارا بہتا ہے حسین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ ہر غم، ہر تکلیف، ہر مصیبت امام کا چہرہ دیکھ کر کے دور ہو جاتی ہے۔ پروانہ وار جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ابن سعد نے دیکھا کہ 2 گھنٹے کی لڑائی کے باوجود امام علی مقام کے 60 افراد 22,000 پہ بھاری ہیں۔ وہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، لوگ گھوڑے لے کے بھاگ رہے ہیں، پوری فوج تتر بتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس نے اس لڑائی کو روکا اور اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ امام علی مقام اپنے جوانوں کے ساتھ پیچھے آئے اور اس کے بعد ابن سعد نے پھر ایک ایک کر کے جنگ کرنے کی شروعات کی، اور اس بار اس نے یہ کام کیا کہ 500 تیر اندازوں کو آگے بڑھایا اور کہا کہ سارے کے سارے لوگ حسینی گھوڑوں کو نشانہ بناؤ تاکہ ان کے گھوڑے بیکار ہو جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کے اکثر گھوڑے چلنے کے لائق نہ رہے، مگر امام کے جوانوں کا کی شہادت کا جوش ایسا عظیم الشان تھا
کہ گھوڑا چھوڑ کر کے زمین پہ چلتے ہوئے دوڑ دوڑ کر کے پیترے بدل بدل کر کے ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ایک شدید گھماسان کی جنگ میدان کرب و بلا میں، ایک ایسی جنگ جس سے پہلے نہ قیامت کی صبح تک کسی نے ایسی جنگ دیکھی تھی اور نہ شاید قیامت تک کوئی ایسی جنگ دیکھے گا۔ 50-60 لوگوں کے سامنے پورا 22,000 کا لشکر، مگر اس کے باوجود ان کے دانت کھٹے ہو چکے تھے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی تھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دشمن کو اس طریقے کی جنگ میں شکست ہوئی اور اس نے اپنی فوج واپس کر لی، آپ نے بھی اپنے نوجوانوں کو پیچھے لیا۔ اب اس کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک شخص نکلتا اور پھر یزیدیوں کی طرف سے نکلتا، حضرت حر بن یزید تمیمی امام عالی مقام کے سامنے آئے اور عرض کرتے ہیں امام اب مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیں، اس لیے کہ جو غلطی میں نے کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس غلطی کا کفارہ ادا کر کے اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ امام عالی مقام نے اجازت دی، ان کے سر پہ اپنا دست کرم رکھا اور انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا۔ حر بن یزید تمیمی بڑی زبردست جنگ لڑنے والے تھے، اس لیے کہ وہ کوفے کے شہسواروں میں سب سے زیادہ ماہر حرب و ضرب تھے، اور حضرت حر بن یزید تمیمی کا شمار نامور شہسواروں میں ہوتا تھا۔ اس لیے جب آپ میدان کارزار میں پہنچے تو کوفے والوں نے پہچان لیا کہ اس کے مقابلے میں جو جائے گا اس کے لیے موت مقدر ہے۔ پھر بھی 2-4 لوگ امام حضرت حر بن یزید تمیمی کے سامنے پہنچے اور 1-2 وار میں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ابن سعد نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا، ایک ساتھ 500 لوگوں کا دستہ اس پر حملہ کر دے، چاروں طرف سے تلواریں چلاؤ، نیزے اچھالو، چاروں طرف سے حملے کرو تاکہ یہ زخموں سے چور چور ہو جائے۔ حضرت حر بن یزید تمیمی اس پورے فوجی ٹکڑی میں اکیلے چاروں طرف سے گھوم گھوم کر کے، پلٹ پلٹ کر کے، پیترے اچھال کر کے، گھوڑے کو گھما گھما کر کے ان تمام سے مقابلہ کرتے رہے، مگر تیر و تلوار کے اتنے زخم لگ چکے تھے کہ نہ گھوڑے میں کام کرنے کی طاقت تھی، نہ آپ کے بدن میں اب خون رہ چکا تھا، آپ کے اوپر نقاہت طاری تھی کہ ایک ظالم نے تلوار ماری اور آپ کا دھڑ کٹ کر کے زمین پہ گرا۔ آپ نے امام عالی مقام کو پکارا، امام عالی مقام اپنے گھوڑے کو دوڑا کر کے میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔ دیکھا تو حر بن یزید تمیمی نے اپنی آنکھیں کھول دی اور کہا فزتو برب الکعبہ، اے حسین خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ مرنے کے لیے تو ہزاروں مرتے ہیں، مگر وہ موت، اس موت کی کیا شان جو حسین کے قدموں پر آئے۔ حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میری خدمت کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ جب تک امام عالی مقام کی خیمے کی طرف سے، آپ کے فوج کی طرف سے ایک بھی آپ کا چاہنے والا، ایک بھی آپ کا چاہنے والا، آپ کا مرید، آپ کا کوئی محبوب، جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ تھے، جب تک وہ لوگ رہے خاندان نبوت کے کسی بچے کو میدان جنگ میں جانے نہیں دیا۔ جب سارے کے سارے شہید ہو گئے تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ فاطمہ زہرا کے چمنستان کے مہکتے ہوئے پھولوں کی باری آئی، ایک ایک کر کے سارے جانثار شہید ہو چکے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان سب کی لاشوں کو ایک ترتیب سے سلائے جا رہے ہیں، ایک ترتیب سے ان کی لاشوں کو سلائے جا رہے ہیں۔ کسی کے ہاتھ درست کر رہے ہیں، کسی کی آنکھیں بند کر رہے ہیں، کسی کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں، کسی کا خون صاف کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سچویشن کو اگر آپ قریب سے دیکھو گے، خدا کی قسم بڑے سے بڑا فولادی دل والا، بڑے سے بڑے حوصلے والا ہوگا، وہ بھی حوصلہ ہار جائے گا۔ مگر سبحان اللہ، قربان جاؤ امام کے حوصلے پر۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام نے صبر و استقامت کی ایسی مثال قائم کی ہے جسے دیکھ کر ہم بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی مسکرانے کا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ امام عالی مقام اپنے مریدین، متوسلین، جانثاروں کی لاشوں کو ایک ایک کر کے ایک ترتیب سے لٹا رہے ہیں۔ سارے جانثار شہید ہو گئے، دشمن کی طرف سے آواز آتی ہے، حل من مبارزین، ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ امام نے نظر اٹھائی تو دیکھا 19 سال کا بالکل جوانی ابھرتا ہوا جوان شہزادہ حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما، جو بڑے چہیتے امام عالی مقام سے، بڑے قریب حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ، امام قاسم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ وہی حضرت امام قاسم ہیں جن کی نسبت امام عالی مقام کی شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طے ہوئی تھی۔ حضرت سکینہ ابھی 7 سال کی عمر کی ہیں، 7 یا 8 سال کی بچی ہیں، اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح نہیں ہوا تھا، ابھی صرف رشتہ منسوب ہوا تھا۔ امام عالی مقام کے سامنے آپ کا بھتیجا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان یہ سارے جانثار شہید ہو گئے، اب مجھے بھی اپنے قدموں پر شہید ہونے کی اجازت دے دیں۔ امام عالی مقام نے دیکھا آپ کی آنکھیں بھرا گئی، سینے سے لگایا اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تجھے جانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے کس دل سے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دوں، دشمنوں کے سامنے جانے کی اجازت دوں؟ تو ہی تو میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہے، اے میرے بیٹے، میرے بھتیجے، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، انہیں میرے خون کی ضرورت ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب یہ مجھے شہید کر لیں گے پھر یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں گے، اس لیے مجھے خود جانے دو۔ حضرت قاسم قدموں پہ گر پڑے، عرض کرتے ہیں بابا جان، چچا جان، کیا میدان قیامت میں میں اپنے بابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا اے قاسم میرا بھائی شہید ہو رہا تھا تو کس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو امام سے پہلے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیتا؟ مجھے یقین ہے میرے والد مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، اس لیے میں آپ کو خاندان رسالت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کی امی جان سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت عطا کریں۔ امام عالی مقام نے جب بھتیجے کی اس ضد کو دیکھا سینے سے لگایا اور گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں پہنچے، مورخین لکھتے ہیں چونکہ حضرت امام قاسم بالکل امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فوٹو کاپی تھی، بالکل امام حسن کی طرح۔ اور حضرت امام حسن کون ہے؟ ایک مقام پر حضرت فاطمہ زہرا دونوں شہزادوں کو لے کر رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور کہا یا رسول اللہ میرے ان شہزادوں کو کچھ عطا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حسن کو میں نے اپنی سخاوت، اپنا کرم عطا کیا، اور حسین کو اپنی شجاعت اور اپنا حوصلہ عطا کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین اور حضرت امام حسن، یہ دونوں کی شخصیت ایسی تھی
کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، یعنی رسول پاک کی ذات حضور کا سر سے لے کر ناف تک امام حسن اس حضور کی اس شخصیت کے مشابہ تھے۔ سر سے لے کر ناف تک امام حسن رسول پاک کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پیر کے ناخن تک حضرت امام حسین رسول پاک کے مشابہ تھے۔ تو امام حسن حضور کے مشابہ اور حضرت قاسم اپنے باپ امام حسن کے مشابہ، تو گویا کہ امام قاسم کا چہرہ رسول پاک کے چہرے کا خطبہ پڑھ رہا تھا۔ اس لیے جب حضرت امام قاسم میدان کارزار میں پہنچے تو ایسا لگا کہ اچانک بدلی سے چاند باہر آ گیا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر یزیدی فوج مبہوت رہ گئی۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجز کے اشعار پڑھے، پہچانو میں حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے اور میرے جگر میں فاطمہ کے دودھ کی نشانی موجود ہے۔ سنو، اب تم میں سے جو بھی اگر میرے مقابلے میں آنے کی جرأت رکھتا ہے وہ میرے مقابلے میں آئے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر شوق شہادت میں سرشار تھے کہ آپ نے زرہ بھی نہیں پہنی تھی، لوہے کا وہ کپڑا جو تیر و تلوار سے بچنے کے لیے وہ بھی نہیں پہنی، سر پہ لوہے کی ٹوپی بھی نہیں لگائی، صرف امامہ شریف پہنے، کرتا پہنے اور لنگی پہنے ہوئے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر تشریف لائے تھے۔ آپ نے فرمایا اب میرے مقابلے میں جسے بھیجنا ہو بھیجو۔ ایک بار آپ نے للکارا، پوری فوج پر سناٹا ہے۔ دوبارہ آپ نے للکارا، پوری فوج پہ سناٹا ہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے للکارا اور کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خود ہی آپ نے یزیدی فوج پہ حملہ شروع کر دیا۔ امام عالی مقام کا بھتیجا، حضرت امام حسن کا بیٹا، آپ نے ایسی زبردست اور گھمسان کی جنگ کی کہ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ امام حسن کے سچے جانشین اور آپ کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ جس طرف آپ نے رخ کیا اس طرف لوگوں کی لاشوں کے ڈھیر لگتے چلے گئے، جس طرف گھوڑے کا رخ ہو جاتا یزیدی فوج کائی کی طرح کٹتی ہوئی چلی جاتی۔ بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے، ایک ایک بار میں کئی دیو ہیکل کو اور کئی شجاعت کے پیکروں کو آپ نے زمین پر ڈھیر کر دیا۔ امام عالی مقام کا بھتیجا، امام حسن کا بیٹا اپنی جواں مردی، اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے۔ یزیدی فوج کتے کی طرح بھاگتی نظر آ رہی ہے، گویا کہ ایک شیر ہے جو ہزاروں کتوں کے درمیان اکیلے دہاڑ رہا ہے، مگر کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک جنگ کرتے رہے اور جنگ کرتے کرتے اس قدر تھک گئے، پیاس کی ایسی شدت اور آپ کے اوپر زخموں کا اتنا نشان پڑ گیا، آپ نے اپنے گھوڑوں کے واپس کیا۔ واپس حضرت امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا جان، العطش العطش، اے چچا جان بڑی شدت کی پیاس ہے، چچا جان پیاس کی بڑی شدت ہے، اے میرے چچا خدا کی قسم 2 گھونٹ پانی پلا دیجئے، آپ کو میدان کارزار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے بھتیجے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پیشانی چوما اور اپنی زبان امام قاسم کے منہ میں ڈال دی اور فرمایا بیٹا بس تھوڑا وقت اور ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں
میں عالم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ نانا جان کوثر کا جام لے کر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اے بیٹا بہت جلد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہے۔ حضرت قاسم سمجھ گئے شہادت کا وقت قریب ہے، گھوڑے کو موڑا، میدان کارزار میں آئے، پھر آپ نے للکارا، مگر اب بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ امام قاسم کے سامنے آئے۔ تب اس کے بعد ابن سعد نے اپنے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ایک نوجوان 19 سال کا نوجوان پہلے چیلنج کرتا رہا، للکارتا رہا، تم میں سے کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آیا، اس نے اکیلے تمہاری حالت پتلی کر دی، تمہیں بھیڑیوں کی طرح دوڑا دوڑا کے کاٹا، اور اب یہ پھر واپس آ کے للکار رہا ہے۔ کیا بالکل تم لوگ نامرد ہو چکے ہو؟ چوڑیاں پہن لیا ہے، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ اگر تم اپنے آپ کو سورما سمجھتے ہو تو جاؤ قاسم کا سر کاٹ کے لاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں ابن زیاد سے سفارش کر کے تجھے موصل کی گورنری دلاؤں گا۔ ارزق نے کہا کہ اس کو، یہ 19 سال کا چھوکرا، اس کے سامنے تو مجھے بھیج رہا ہے؟ اگر تو اتنا زیادہ ڈر گیا ہے قاسم سے تو میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، ان میں سے میں کسی کو بھی بھیجتا ہوں۔ ابھی دیکھو تمہاری فوج کے لوگ بزدل ہیں، مگر میرے یہ 4 شہزادے ہیں، کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی وہ قاسم کا سر لے کر کے آئے گا۔ تو ابن سعد چونکہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ ارزق تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ تجھے پتا نہیں؟ ارے یہ حسن کا بیٹا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، تو خود اس کے مقابلے میں جا۔ ارزق نے کہا کہ میں 19 سال کے بچے کے مقابلے میں جاؤں، یہ میری توہین ہے، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اس نے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، اس کا بیٹا گھوڑا دوڑا کر کے گیا، اور اس نے سوچا کہ پورے یزیدی فوج سے داد و تحسین حاصل کرے، گھوڑا اچھال اچھال کر کے پیترے بدلنے لگا۔ امام عالی مقام کا بھتیجا حضرت امام قاسم اپنے گھوڑے پہ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ جب وہ قریب آیا اور اس نے سوچا کہ دھوکے سے آپ پر تلوار مارے، امام عالی مقام اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھ رہے تھے، حضرت امام قاسم اس کی حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آپ کو تلوار مارنے کے لیے لپکا، امام عالی مقام نے اپنے جسم پاک کو ایک طرف جھکایا، اس کے وار کو خالی کیا، اور جیسی وار خالی ہوا وہ جھکا، آپ نے اس کی کمر پہ ایسی تلوار ماری کہ وہ بالکل 2 حصوں میں کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ ارزق نے دیکھا اس کا اتنا شہسوار بیٹا ایک وار میں خاک و خون میں تڑپنے لگا، تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس کا بھی وہی انجام ہوا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی جہنم رسید ہوا۔ پھر چوتھا اور آخری بیٹا آیا، وہ بھی جہنم رسید ہوا۔ تو اب ارزق خود ہی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر غیظ و غضب میں بھپرا ہوا حضرت قاسم کے سامنے آیا، اور اس نے کہا، اے نوجوان، تیرے اوپر موت مسلط ہو چکی ہے، میری وہ تلوار ہے کہ آج تک پورے ملک شام میں کوئی میرے مقابلے میں نہ آ سکا، تو نے میرے بیٹوں کو قتل کیا ہے، یہ سمجھ لے کہ تیری موت بن کر میں تیرے سامنے آیا ہوں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سن، تو اوروں کے سامنے طاقت کا پہاڑ ہوگا، میرے سامنے تیری حیثیت ایک مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو اتنا بڑا پہلوان بنتا، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا بہادر سمجھتا ہے، اور تیرا عالم یہ ہے کہ تجھے اپنے گھوڑے کی زین کسنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں۔ اس نے جیسے ہی اپنی زین کی طرف دیکھا، بس اتنا موقع کافی تھا، حضرت قاسم نے اپنی تلوار کا بھرپور وار اس کے کندھے پر مارا
تو آپ کی تلوار کندھے کو چیرتے ہوئے اس کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ خبیث جہنم رسید ہو کر ذلت کے ساتھ اپنے گھوڑے سے گرا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 2-4 منٹ کے اندر ایسے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک و خون میں تڑپا دیا تو ابن سعد نے کہا کہ اب بس ایک ہی علاج ہے کہ چاروں طرف سے ان کو تیروں کا نشانہ بناؤ اور اتنے تیر برساؤ کہ ان کا پورا بدن تیروں سے بھر جائے، یہ لڑنے کے لائق نہ رہے۔ اس نوجوان نے بڑے قیمتی بہادروں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ پھر وہی ہوا، چاروں طرف سے بارش کی طرح تیر آپ کی طرف آنے لگے، آپ کا گھوڑا اور آپ کا بدن پاک تیروں سے بھر گیا۔ حضرت امام قاسم کی رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے ویسے بھی تھک چکے تھے اور تیروں تلوار کے اتنے زخم آ چکے تھے، خون کافی بہ چکا تھا۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا جو آپ کے سینے میں پیوست ہوا، آپ گھوڑے سے زمین پر گرے اور آپ نے پکارا یا اماں ادرکنی، اے چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے۔ امام عالی مقام کے کانوں میں حضرت قاسم کی ڈوبتی ہوئی آواز پہنچتی ہے۔ امام اپنے گھوڑے کو دوڑا کر میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، دیکھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اب زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ امام عالی مقام نے شہزادے کو اٹھانا چاہا، حضرت قاسم نے ہاتھ پکڑ لیے، امام کے ہاتھوں کو اپنے لبوں پہ رکھا، گویا کہ آخری مرتبہ امام کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے، اور پھر چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ حضرت امام قاسم شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام عالی مقام نے حضرت امام قاسم کی لاش پاک کو اپنے ساتھ لیا اور خیمے کے قریب آئے، حضرت امام قاسم کو لٹایا۔ حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد امام عالی مقام نے خود چلنے کا ارادہ کیا، خود تیاری شروع کی، مگر اسی اثناء میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نگاہوں کے سامنے کھڑے۔ آپ نے فرمایا بھائی بات کیا ہے؟ کہا بھائی جان، سارے عزیز و اقارب، سارے خاندان کے چھوٹے بڑے لوگ، مریدین متوسلین جانثار بھوکے پیاسے دنیا سے رخصت ہو چکے، مگر اب خاندان رسالت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاس سے تڑپنا، پیاس سے بلکنا، عباس کے اندر اب صبر نہیں ہے کہ میں ان کے پیاس کو دیکھ سکوں اور دیکھ کے صبر کر سکوں۔ جب تک میرے جان میں جان ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں فاطمہ زہرا کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا دوں، اس کے بعد پھر جو قسمت میں مقدر ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا کیا آپ پانی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت عباس علمبردار نے عرض کیا امام بے شک میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پانی لا کر حضرت سکینہ کے منہ میں ڈال سکوں، امام علی اصغر کے منہ میں ڈال سکوں۔ آپ ان بچوں کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھیں، ان کا چہرہ کیسا اتر گیا ہے، ان کی زبانیں خشک ہو چکی ہیں، یہ اپنے ہونٹوں پر خشک زبانیں پھیر کر کے بار بار پانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب ان کی حالت مجھے دیکھی نہیں جاتی، اے میرے آقا، میرے بھائی، مجھے پانی لانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی عباس، آپ ہی میرے علمبردار ہو، میرے جھنڈے کو اٹھانے والے ہو، اگر پانی لانے میں آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا علم کون اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے، اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے، مگر آپ مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیں۔ امام عالی مقام نے ایک بھائی کو اپنے سینے سے لگایا، حضرت عباس سے معانقہ کیا، اور اس کے بعد حضرت عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اپنے
اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور ایک ہاتھ میں مشکیزے کو لیا، پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ ساتھ میں لے لیا اور لے کر کے چل پڑے نہر فرات کی طرف۔ جب حضرت عباس نہر فرات کا رخ کرنے لگے، یزیدی فوج میں ایک ہلچل مچ گئی، چاروں طرف سے ایک شور برپا ہوا کہ گھیر لو، پکڑ لو، مار ڈالو، شہید کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر عباس پانی لے کر حسینی خیمے میں پہنچ گئے تو یاد رکھنا کہ تم سب کے سب مارے جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تم سب کے سب مارے جاؤ گے۔ اس لیے پوری طاقت جھونک دو، جیسے بھی ہو کسی بھی قیمت پر ایک قطرہ پانی بھی حسینی خیمے میں جانے نہ پائے۔ حضرت عباس نے جب دیکھا کہ ساری فوج پانی کی طرف آپ کو روکنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، حضرت عباس نے ان سے ارشاد فرمایا، اے ظالموں، اپنی بدبختی اور بدنصیبی پر رو، کیا برا سلوک تم نے نبی کریم کی اولاد کے ساتھ کیا ہے۔ یہ نہر فرات ہے جس سے نصارہ بھی پانی پیتے ہیں، یہودی بھی پانی پیتے ہیں، کفار و مشرکین بھی پانی پیتے ہیں، یہاں تک کہ چرند و پرند اور جانور بھی پانی پیتے ہیں۔ کتنے ظالم، کتنے بدنصیب ہو تم لوگ کہ اس نہر فرات کے پانی کو تم نے اپنے رسول کی اولاد پر روک رکھا ہے۔ اے ظالموں، اگر تمہارا کوئی مقابلہ ہے، اگر تمہاری کوئی دشمنی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خاندان نبوت کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ میری بھتیجی سکینہ ہے، یہ میرا بھتیجا امام علی اصغر ہے، پیاس سے زبانیں خشک ہو چکی ہیں، آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ اے ظالموں، اگر تھوڑا سا بھی تمہیں اپنی اولاد کا خیال ہے تو حسین کے خیمے میں ان بچوں کے لیے پانی لے جانے دو۔ مگر ان کے سامنے ایک ہی معاملہ تھا کہ اگر یہ پانی حسینی خیمے میں پہنچ گیا تو سارے کے سارے لوگ مارے جائیں گے، جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک قطرہ پانی بھی آپ کو لے جانے نہیں دیں گے۔ حضرت عباس نے کہا، اور خدا کی قسم میں پانی لینے آیا ہوں تو پانی ضرور لے کر کے جاؤں گا۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، ایڑ لگائی، راستے میں یزیدی فوج آپ کے سامنے آئی۔ اب آپ تلواریں چلا رہے ہیں، گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، تلواروں کے ذریعے لڑتے جا رہے ہیں اور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس کی شجاعت دیکھیں، نہ جانے کتنے سو، کتنے ہزار فوجی آپ کے راستے میں موجود تھے، مگر کوئی بھی حضرت عباس کو روک نہ سکا۔ عباس پانی تک پہنچ گئے، نہر فرات تک پہنچ گئے اور نہر فرات سے پانی بھرا۔ جب آپ پانی بھر رہے تھے اس وقت پیاس کی شدت جو آپ کے اوپر غالب تھی، خود آپ بھی بہت پیاسے تھے۔ آپ نے سوچا کہ ایک آدھ چلو پانی اٹھا کے پی لوں اور باقی پانی مشکیزے میں بھر لوں۔ جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھایا تو ایسا لگا کہ پانی کی سطح پہ حضرت سکینہ کا پیاسا ہوا چہرہ سامنے ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے چچا جان، آپ تو ہمارے لیے پانی لینے گئے تھے، ہمیں پلانے کے بجائے آپ خود ہی پانی پینے لگے۔ آپ نے وہ پانی فرات میں پھینکا، مشکیزے کا پانی اپنے بائیں کاندھے پہ لیا، گھوڑے کو موڑا اور ایک لمبا چکر لگانے کے بعد امام علی مقام کے خیمے کا رخ کیا۔ مگر یزیدی فوج چاروں طرف سے آپ کے راستے کو گھیرے ہوئے تھی۔ حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں، یزیدیوں نے آپ کے راستے کو چاروں طرف سے بند کر دیا تھا۔ آپ پر تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے، نیزے اچھالے جا رہے ہیں، آپ پر تیروں کی برسات ہو رہی ہے، مگر حضرت عباس اس کے باوجود آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں اور ایک ہاتھ میں آپ نے مشکیزے کو سنبھال رکھا ہے، اپنے کندھے پہ ٹانگ رکھا ہے۔ نیزے کی بارش ہوتی رہی، تلواریں چلتی رہی، عباس بڑھتے
کرتے رہے، قریب تھا کہ حضرت عباس خیمہ حسینی تک پہنچ جائیں کہ ایک ظالم نے دھوکہ دے کر پیچھے سے ایسی تلوار ماری کہ آپ کا بازو شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس کا بایاں بازو کٹ گیا، آپ نے مشکیزے کو ڈھلکا کے داہنے بازو میں لے لیا، ظالم نے دوسری تلوار داہنے کندھے پہ ماری، داہنا کندھا بھی کٹ گیا۔ مشکیزہ جب گرنے لگا تو آپ نے اپنے دانتوں سے اس مشکیزے کو پکڑ لیا اور پوری طاقت سے گھوڑے کو اچھالا کہ ان کو کودتا پھانکتا ہوا خیمہ حسینی تک پہنچ جائے، مگر اللہ کو یہی منظور تھا کہ امام کے سارے ساتھی شہادت کا جام پیئیں، انہیں نہر فرات کے پانی کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ خیمہ حسینی تک فرات کا ایک قطرہ بھی پہنچے، چنانچہ ایک دشمن کا تیر مشکیزے میں آ کے لگا، مشکیزے کو پار کر گیا، مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی زمین پہ گر گیا اور ظالم نے نیزہ مارا۔ حضرت عباس زمین پر آئے، پکارا یا اخا ادرکنی، اے بھائی جان اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ امام عالی مقام نے جب عباس کی آواز کو سنا ہے، آپ تشریف لائے۔ حضرت عباس پورے طریقے سے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، جسم کے ہر حصے پر تیر و تلوار کے زخم موجود تھے، دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، چہرے سے خون کے فوارے بہ رہے تھے۔ امام نے حضرت عباس کے جسم پاک کو اپنے ہاتھ میں جب اٹھایا تو فرط غم سے آپ کی زبان پر ایک جملہ نکلا، الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا علم بردار عباس شہید ہو گیا۔ حضرت عباس کی شہادت کا ایسا غم امام کو ہوا، امام عالی مقام روتے ہوئے ان کی لاش مبارک کو لے کر کے خیمے تک پہنچتے ہیں، ان کے جسم سے، ان کے چہرے پاک سے خون کو، دھول کو اور صاف کیا، زلفوں کو صاف کیا، اور اس کے بعد شہداء کی لائن میں آپ کو بھی سلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو امام عالی مقام کے علم بردار تھے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بھائی حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام عالی مقام نے اب خود جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے خیمے میں جا کر جیسے ہی لباس تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے دیکھا تو حضرت امام علی اکبر کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا ابو جان چچا شہید ہو گئے، بھائی قاسم شہید ہو گئے، سارے جانثار شہید ہو گئے، مگر آپ کا بیٹا علی اکبر ابھی موجود ہے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں جائیں، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بابا جان مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیں، امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مجھے بھی جان شہادت پینے کا موقع دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر، نور نظر، 18 سال کی ابھرتی ہوئی جوانی حضرت امام علی اکبر کو دیکھا۔ کیسا عظیم، کیسا عجیب و غریب امتحان تھا کربلا والوں کا، اور کیسا زبردست امتحان تھا امام عالی مقام کا۔ خدا کی قسم واقعی وہ تاجدار کربلا بھی ہیں، تاجدار صبر و رضا بھی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام کو دیکھو، آپ کے ایک ایک جانثار شہید ہوئے، اب آپ کا اپنا بیٹا خود حضرت علی اکبر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہر باپ اپنے بیٹوں کو بڑا کرتا ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور باپ کی خدمت کرے گا، مگر اب تو بیٹا باپ کے سامنے جام شہادت پینے کی بات کر رہا ہے۔ امام عالی مقام
رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، مگر حضرت علی اکبر نے ایک نہ مانی اور آپ نے کہا بابا جان خدا کی قسم میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر آپ میرے سامنے شہید ہو گئے، میرے نانا جان مجھ سے جب فرمائیں گے تو میں قیامت کے دن انہیں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ امام عالی مقام نے اپنے بیٹے کے سر پر امامہ شریف باندھا، آپ نے جنگ کے کپڑے پہنائے۔ باپ اپنے بیٹے کو دولہا بناتا ہے، شادی کرتا ہے، مگر حسین نے بھی دولہا بنایا، مگر یہ شہادت کا دولہا بنایا تھا۔ امام عالی مقام نے 18 سال کے امام علی اکبر کو سجایا، امامہ شریف باندھا، تلوار لٹکائی، نیزہ دیا، خوط پہنایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا، اور اس کے بعد امام نے الوداع کہہ کے اپنے بیٹے کو رخصت کیا۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری مرتبہ باپ کے چہرے کو دیکھا، اپنے گھر کی بہنوں کو، گھر کے خواتین کو دیکھا، اور سب سے آخری سلام کہنے کے بعد میدان کارزار کی طرف رخصت ہوتے ہیں۔ امام علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے اور آپ نے فرمایا اے یزیدیوں اچھی طرح پہچانو، میں حسین کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، حیدر کرار کا پوتا ہوں، تم میں سے جو چاہتا ہے میرے سامنے آئے اور اپنی داد شجاعت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی جمع مردی اور اپنی فوج کے نام کو اونچا کرنا چاہتا ہے، میرے سامنے آئے۔ انشاءاللہ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ حیدر کرار کی رگوں کے خون میں کتنی طاقت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ امام علی اکبر پوری طاقت کے ساتھ، پورے جوش ایمانی کے ساتھ، پوری یزیدی فوج کے سامنے آپ اس طرح اکیلے کھڑے ہیں گویا کہ چند منٹوں میں ان لوگوں کا صفایا کرنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی شجاعت اور ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا جو جذبہ تیرے دین کے لیے باپ کے سینے میں ہے، وہی جذبہ اس بیٹے کے دل میں ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے کی اس جمع مردی کو اور اس کی شجاعت کو قبول فرما۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک ایک کر کے بڑے بڑے پہلوان آتے رہے، مگر ایک ایک دو دو ہاتھ کر کے جہنم رسید ہوتے رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی، کئی لوگوں کو آپ نے جہنم رسید کر دیا، تو ابن سعد نے طارق بن زیاد سے کہا، ابن سعد نے طارق سے کہا کہ یہ تمہارے سامنے جو نوجوان نظر آ رہا ہے یہ امام حسین کا بیٹا، اس کا نام علی اکبر ہے۔ اب تک جتنے لوگ اس کے سامنے جاتے رہے تو نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، ایک دو ہاتھ بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو خود آگے بڑھ اور تیری شہرت، تیری طاقت جو آج پورے ملک شام میں مشہور ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ اگر آج تم نے امام علی اکبر کے سامنے اپنی شجاعت و بہادری کے ڈنکے بجا دیے اور ان کا سر کاٹ لیا تو سمجھ لے کہ پوری دنیا میں تیری بہادری ضرب المثل ہو جائے گی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام نوجوان نہیں۔ اگر تو نے اس بندے کو، اس نوجوان کو شکست دے دیا تو تیری شجاعت و بہادری کے قصے پڑھے جائیں گے اور تجھے انعام و اکرام کی تمہیں میں بے شمار انعام و اکرام دلاؤں گا۔ آگے بڑھ اور اس نوجوان کا مقابلہ کر۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ جب طارق نے دیکھا کہ ابن سعد یہ چاہتا ہے کہ وہی جائے تو طارق نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اتنا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں مانتا ہوں
کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، مگر میرے دو بیٹے یہاں موجود ہیں، ان دونوں میں سے میں کسی کو بھی بھیجوں گا تو ابھی تھوڑی دیر میں خاک و خون میں اس کی لاش کو تڑپا کے آئے گا۔ ابن سعد نے کہا کہ تجھے پتا نہیں تو اپنے بیٹوں کو بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے اگر تیری خواہش ہے تو اپنے بیٹے کو بھیج دے، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ بہتر ہوتا کہ تو خود مقابلے میں جاتا۔ طارق نے کہا کہ میرے بیٹے کو بھیجو، میرا اس کے سامنے جانا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں اس کے سامنے جانا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ بہرحال اس کا ایک بیٹا حضرت امام علی اکبر کے سامنے پہنچا اور اس نے سوچا کہ نیزے کا ایسا وار کروں کہ ایک ہی وار میں کام تمام ہو جائے۔ حضرت علی اکبر بھی اپنی پوزیشن سنبھالے بیٹھے تھے، جیسے اس نے نیزہ اچھالا آپ نے اپنے گھوڑے کو اچھالا، گھوڑے نے ایک اچھال کے ساتھ پیدرا بدلا اور امام قاسم اس کے پیچھے سے آ کر کے اس کی گردن پر ایسی تلوار مارتے ہیں کہ ایک ہی بار میں وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کی اور جس کا جواب حسینی خیمے کے جانثاروں نے دیا۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چند سیکنڈ میں اسے خاک و خون میں تڑپا دیا تو اس کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت امام علی اکبر کے سامنے آتا ہے اور اس نے اپنی تلوار سے امام پر حملہ کیا۔ امام نے بھی تلوار نکالی، ایک دو مرتبہ تلواروں کے پیترے ہوتے رہے اور تھوڑی ہی دیر میں گرد و غبار اتنا اٹھا کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ کون کس سے کس طرح لڑ رہا ہے۔ دونوں کے گھوڑے اس طریقے سے گرد و غبار میں اور ریت میں اس طرح گھوم رہے تھے کہ گرد و غبار بڑی کثرت سے اڑنے لگا، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت امام علی اکبر نے نعرہ تکبیر بلند کی تو سب نے سمجھ لیا کہ طارق کا دوسرا بیٹا بھی جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ اب طارق جو آپ کے سامنے آنے میں اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا، اب وہ بڑے کر و فر کے ساتھ ہاتھی کی طرح چمہارتا ہوا، شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت امام علی اکبر کے سامنے آتا ہے اور کہے نوجوان سن، میری تلوار وہ ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پہ ماروں تو یہ پہاڑ کو پھاڑ دے۔ بڑے بڑے تورما میرے مقابلے میں آنے سے گھبراتے ہیں، اچھے اچھے بہادروں کو میں نے ایک بار میں موت کی نیند سلا دیا ہے، جس ایک کی انگلی ہے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سن، میں تیرے سامنے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تو ساری دنیا کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، تو نے بڑے بڑے سورماؤں سے مقابلہ کیا ہوگا، مگر شاید آج تک تیرا مقابلہ خاندان نبوت کے کسی فرد سے نہیں پڑا، آج تک علی کی اولاد سے تیرا مقابلہ نہیں ہوا، تو آج تو دیکھے گا کہ علی کی اولاد کے جنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں تیرے دونوں بیٹوں کو بھیجا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میں تجھے بھی بھیج دوں گا۔ طارق نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار ہے، تو کہا یہ میرے بیٹے کی تلوار تیرے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا مجھے تحفے میں دے گیا ہے تاکہ اسی تلوار سے تجھے قتل کروں۔ اتنا سننا تھا کہ طارق بالکل آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر پوری طاقت کے ساتھ امام علی اکبر پر حملہ کیا۔ امام نے بھی حملہ کیا، اس نے بھی حملہ کیا، دونوں طرف سے حملے ہونے لگے، ایک دوسرے سے اپنے اپنے ڈھالوں پر حملوں کو روک رہے ہیں۔ کچھ دیر دونوں میں جنگ ہوتی رہی، دونوں جنگ کے ماہر تھے، دونوں تلوار بازی کے ماہر تھے، تھوڑی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ تلوار سے
امام حضرت علی اکبر کو زیر کرنا مشکل ہے تو اس نے تلوار کو نیام میں ڈالا اور اپنا نیزہ نکالا اور نیزے کو لے کے حملہ کرنا شروع کیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے نیزے کو باہر نکالا۔ اب تھوڑی دیر دونوں میں نیزے بازی ہوتی رہی۔ اس نے سوچا کہ امام علی اکبر کو دھوکے سے ایسا نیزہ مارے جس سے آپ شہید ہو جائیں۔ اس نے اچانک آپ کے بغل سے گھوڑے پر جھک کر بغل سے ایسا نیزہ مارا کہ اگر وہ نیزہ سیدھا جاتا تو آپ کے پیٹ میں داخل ہو جاتا، مگر امام علی اکبر پوری طرح سے تیار تھے۔ جیسے اس نے نیزہ اچھالا، آپ نے اسی نیزے پہ اپنی تلوار ماری اور اس کا نیزہ دو حصوں میں کٹ گیا۔ امام علی اکبر نے اب دیکھا کہ اس کا ہاتھ خالی تھا، جب تک وہ تلوار کو نکال کر آپ کے مقابلے میں آتا، حضرت امام علی اکبر کے لیے یہ موقع کافی تھا۔ آپ نے سیدھی تلوار اس کے کندھے پر ماری جو اس کے کندھے کو کاٹتے ہوئے اس کی رانوں تک اتر گئی اور وہ خبیث ذلت کے ساتھ جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت امام علی اکبر کافی دیر سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے تھے، پسینے سے شرابور ہو گئے تھے، پورا بدن خون میں نہا چکا تھا۔ تیر و تلوار کی اتنی زخم اور اتنے گھاؤ لگے تھے کہ آپ کا بدن مبارک بالکل گلاب کی طرح خون کے فواروں کے درمیان آپ کا چہرے پاک نظر آ رہا تھا۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اب بالکل بیکار ہو چکا تھا، اس میں ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی سکت نہ تھی۔ چاروں طرف سے یزیدی فوج نے تیروں کی بارش کی، تلواریں برسنے لگی، نیزے اچھلنے لگے۔ امام علی اکبر گھوڑے کی پشت سے زمین پر آتے ہیں، پکارتے ہیں، یا ابتا ادرکنی، اے ابو جان اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ امام عالی مقام کے کان میں اپنے شہزادے اپنے بیٹے کی آواز آئی، تشریف لاتے ہیں۔ بیٹے کے چہرے کو صاف کیا، ہاتھ میں لیا، گرد و غبار ہٹایا، آنکھیں کھلی تھی، باپ کے چہرے پہ نظر پڑی اور اس کے بعد آپ اپنی جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام علی اکبر کی لاش مبارک کو امام علی مقام اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں اور شہداء کی لسٹ میں، شہداء کی لائن میں آپ کو بھی سلا دیتے ہیں۔ اس طرح سے میدان کرب و بلا میں جمعہ کے دن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں جو جنگ شروع ہوئی، دھیرے دھیرے اب دوپہر میں داخل ہو رہی تھی، دھوپ کی شدت بڑھ رہی تھی، جنگ اپنے شباب پر تھی، تقریباً سارے جانثار شہید ہو چکے تھے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرتے ہیں تو صرف یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس آزمائش میں تو نے مجھے ڈالا ہے، جس امتحان میں تو نے مجھے ڈالا ہے، اے اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، تاکہ جو وعدہ میں نے اپنے نانا جان سے کیا ہے اور جو حکم میرے نانا نے مجھے خواب میں دیا ہے میں پورے طریقے پر اس حکم پر عمل کر سکوں۔ اے اللہ نانا جان کی امت کی حفاظت فرما، نانا جان کی شریعت کی حفاظت فرما۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلوں کو سلام، ان کے جوانوں کو سلام، ان کے کردار کو سلام، ان کے حوصلے کو سلام اور ان کی شجاعت کو سلام، جنہوں نے سب کچھ نچھاور کر کے میدان کرب و بلا میں سب کچھ قربان کر کے اسلام کی آبیاری کی اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت سے ہم سب کا سینہ آباد فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔